بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ آدمی کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی مقام پر اپنا سر ٹکرانے لگتا ہے جہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ اکثر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کہیں پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ حال کا ایک واقعہ اکثر ماضی کے کسی واقعے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک معاملے میں کسی کی زیادتی اکثر حالات میں کسی اور معاملے میں پائی جانے والی ایک صورتحال کے سبب سے وقوع میں آتی ہے۔ ایسی حالت میں بہترین عقل مندی یہ ہے کہ آدمی جائے وقوع پر سر نہ ٹکرائے بلکہ اصل سبب کو معلوم کر کے بات وہاں بنانے کی کوشش کرے جہاں بگڑ جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں وہ اپنے کو مبتلا پاتا ہے۔ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہیں بلکہ نبی کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو روکیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں لیکن خاموش نہ رہیں۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہو، چاہے سارے دروازے بند ہو جائیں۔ تمہارے لیے ایک خفیہ راستہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے، تم اسے بھی دیکھ نہیں سکتے، آپ صرف شکر گزار رہیں۔ اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہے اور اپنے تصور سے 2 گنا خوبصورت ہے۔ آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ رینگنے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو پر ہیں انہیں استعمال کرنا اور لڑنا سیکھو۔ جب کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی بغیر درد کے۔ چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے، میں آپ سے وہاں ملوں گا۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، جیسے قوت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہیں۔
اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا۔ 1000 قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ کبھی نزاع کے ساتھ فائدے اور نقصان کا پہلو وابستہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اگر صبر و اعتراض کی پالیسی اختیار کی گئی تو وہ مادی نقصان کا سبب بن جائے گی، مگر یہ سوچ درست نہیں۔ اس طرح کے معاملے میں اصل انتخاب نقصان اور بے نقصان کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ کم نقصان اور زیادہ نقصان کے درمیان ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں نزاع کو پہلے مرحلہ میں ختم کرنا کم نقصان کا راستہ ہے اور نزاع کو بڑھانا زیادہ نقصان کا راستہ ہے۔ پھر کیوں نہ آدمی زیادہ نقصان کے راستے کو چھوڑ کر کم نقصان والے راستے کو اختیار کرے۔ ہم نزاع کی پیدائش کو روک نہیں سکتے، البتہ یہ یقینی طور پر ہمارے اختیار میں ہے کہ اعراض کا طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو نزاع کے فتنے سے بچا لیں۔ ہم زیادہ نقصان کے مقابلے کم نقصان کو گوارا کر لیں۔ ایک میدان میں مواقع نہ ہو تو دوسرے میدان میں اپنے لیے مواقع کار تلاش کر لیجیے۔ حریف سے براہ راست مقابلہ ممکن نہ ہو تو بالواسطہ مقابلے کا طریقہ اختیار کیجیے۔ آگے کی صف میں آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو تو پیچھے کی صف میں اپنے لیے جگہ حاصل کر لیجیے۔ ٹکراؤ کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آتا ہو تو مصلحت کے ذریعے مسئلہ حل کی صورت نکال لیجیے۔ دوسروں کا ساتھ حاصل نہ ہو رہا ہو تو تنہا اپنے کام کا آغاز کر دیجیے۔ چھت کی تعمیر کا سامان نہ ہو تو بنیاد کی تعمیر میں اپنے کو لگا دیجیے۔ بندوں سے ملتا ہوا نظر نہ آتا ہو تو خدا سے پانے کی کوشش کیجیے۔ ہر بند سڑک کے پاس ایک کھلی سڑک بھی ہوتی ہے، مگر اس کو وہی لوگ پاتے ہیں جو آنکھ والے ہوں۔ انسان کو اس کے بنانے والے نے حیرت انگیز طور پر بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ عین بربادی کے کنڈلی میں کھڑا ہو کر بھی وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اپنی نئی تعمیر کا منصوبہ سوچتا ہے اور بہت جلد اپنے نقصانات کی تلافی کر لیتا ہے۔ انسان کے اندر یہ فطری امکان ہم کو بہت بڑا سبق دے رہا ہے۔ کوئی فرد یا قوم اگر کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کو ماتم اور شکایت میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا کی دی ہوئی صلاحیت کو بروئے کار لا کر اپنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ حالات نے جہاں آپ کی کہانی ختم کر دینی چاہی تھی وہیں سے آپ کی زندگی کے ایک نئے شان و باب کا آغاز ہو جائے۔